اس کے بعد صحابہ نے بھی اہتمام کیا، سب سے چھپا لیا گیا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ حضور اہتمام کرتے تھے، چونکہ یہاں پہ قرآن رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی پھر خاص اس جگہ نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ یہی حال مقام ابراہیم کا۔ مقام ابراہیم پہ صرف 2 پاؤں کا نشان ہے، اور روضہ رسول میں پورے نبی موجود ہیں، اور پاؤں کے نشان رکھ کے ہٹ نہیں گئے، نبی اپنے پورے جسد مبارک کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ، اب بھی موجود ہیں۔ اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ کریں مقام ابراہیم سے، کہ وہاں پاؤں لگے ہیں، وہ نبی چلے گئے ہیں، صرف پتھر ہے پاؤں شدہ، یہاں نبی موجود ہیں اس جگہ، اس لیے وہاں درود بھی آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، گہک کر نہ بولو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، جس طرح تم ایک دوسرے کو گہک کر بلاتے ہو، اوے کدھر ہو، ادھر آؤ، لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کے چچا کو کہا جا رہا ہے، حضور کے سسر کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کے رشتے بڑے ہیں، سسر فادر ان لا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، لیکن فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جو تم نے مد نظر رکھنا ہے، جو بات اندر بٹھانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ داماد والی بات سائیڈ پہ رکھو، بھتیجے والی بات سائیڈ پہ رکھو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہمیشہ یا رسول اللہ ہی کہتے رہے، حضرت حمزہ یا رسول اللہ ہی کہتے رہے، نام سے نہیں پکارا۔ تو وہ کیفیت حضرت زکریا علیہ السلام جب وہ دعا کیا کرتے تھے اولاد کے لیے، اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو بیک گراؤنڈ میں اس کے پس منظر میں جو چیز انسان کے دماغ میں وہ نکل تھوڑی جاتی ہے۔ جب آپ کسی کینسر، وہ جو 4تھے سٹیج پہ پہنچا ہوا ہو کینسر، اور کوئی آپ سے دعا کے لیے کہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب تو ڈاکٹروں نے بھی ان کو لا علاج کر دیا ہوا اور کہا کہ جو کھاتا ہے اسے کھانے دو، اور جو کرتا ہے وہ کرنے دو، بارہ کچھ بھی نہیں، بس اپنے دن جو لکھے ہوئے وہ پورے کر۔ آپ کو پتہ آپ کی دعا سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ مرض ایسا ہے، لیکن آپ دعا دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن اس پس منظر کی وجہ سے دعا میں اس کی فریکوینسی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ کو اپنی دعا پر یقین نہیں ہوتا کہ میں دعا کروں گا یہ کینسر سے ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کینسر، لیکن آپ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا میں وہ زور نہیں ہوتا۔ اس لیے زور نہیں ہوتا، خدا آپ کو یقین نہیں ہوتا، آپ کو اپنی دعا کی کمزوری کا پتہ ہے کہ یہ کام ہونے والا نہیں، اب اللہ اس کی منزل ہی آسان کرے، اس اذیت سے اس بیچارے کو جو ہے وہ نجات مل جائے۔ لیکن دعا کرتے ہیں آپ، بے زور کی دعا، بے پروں کی دعا ہوتی ہے، اس کے پیچھے یقین نہیں ہوتا، اس لیے کہ حالات آپ کے سامنے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، رب سے دعا کر رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ میں آج تک تجھ سے دعا کر کے معروم نہیں رہا، لیکن اپنی حالت بھی ہے، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، بڑھاپا سر میں جا کے چمکا ہے۔ تو وہ چیز ان کے لاشعور میں موجود ہے، لہذا وہ فریکوینسی نہیں آ رہی دعا کے اندر جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ وہ اسباب کی کمی بیک گراؤنڈ میں موجود ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا، وہ بے موسم کے پھل دیکھ کے انہوں نے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم تیرے لیے کہاں سے یہ آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ آپ دیکھیں جہاز ہوتا نا، بڑا جہاز
350 بندے بھی اس میں ہوتے ہیں، تو وہ خود سے ریورس نہیں کرتا، اس کو ایک چھوٹا سا وہ آ کے وہ گاڑی جو ٹگ کرنے والی وہ اس کو ایسے کر کے تو ایسے کر کے بیک میں لے جا کے ریورس میں اس کو پھر اس کا آگے اس کے رن وے کی طرف اس کا بوتھا کرتی ہے، چھوٹی سی ہے وہ، جہاز آگے دوڑ سکتا ہے، ریورس نہیں ہوتا گیئر اس میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، لیکن وہ جو آنکھوں دیکھے والا ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا نا موسیٰ علیہ السلام کی، کہ کانوں سے سننے والا آنکھوں سے دیکھے جیسا نہیں ہوتا۔ کانوں سے سنا ہوا اگرچہ اللہ سے سنا ہو، ہاں ہم سنتے ہیں وہ کھولتے ہوں گے پانی میں اور وہ گوشت گل جائے گا، انتڑیاں گل جائیں گی، چہرے جل کے اس طرح ہو جائیں گے جس طرح بکرے کی سری کے اوپر سے چمڑا جو ہے کالح اس کو کہتے ہیں، چمڑا اس کا اتار دیا جاتا ہے سری کا تو اس کے دانت باہر نکل آتے اور وہ پورا، تو وہ جو کیفیت ہوگی وہ ہوگی ان کی، وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ، وہ اس میں گوشت اتری ہوئی بکرے کی سری کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ سارا کچھ ہم سنتے ہیں لیکن اثر پیدا نہیں ہوتا۔ ہم وہ جو آئل ٹینکر کے حادثے ہوتے ہیں اور وہ لوگ مرتے ہیں، ان کو اس طرح جلا ہوا دیکھیں آپ جب، تو ڈھونکٹے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھا ہوا ہے نا۔ تو حضور نے مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سنا ہے کہ اِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، پوچھا نا مَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تو اپنی قوم سے جلدی کیوں نکل آیا؟ ٹائم تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام شوق سے، جب اللہ کے معاملات میں ٹائم جو ہے بڑا میٹر کرتا، یہ پہلے نکلا ہے۔ اگر یہ پہلے نہ نکلتے تو جس وقت وہ فتنہ برپا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ہوتے اور اس کو ہینڈل کر لیتے اور شرک سے بچا لیتے قوم کو، لیکن یہ پہلے نکلا۔ جیسے ایئرپورٹ پہ بندہ جب پہلی دفعہ دبئی آنا ہو تو وہ 5 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے ایئرپورٹ، تنگ آیا ہوا تو گھر سے، چلو جو ٹائم بھی ہے وہ ایئرپورٹ پہ گزرے۔ جو لوگ آنے جانے والے ہوتے رہتے ہیں کافی عرصے سے، وہ اپنے بڑے ٹائم پہ آتے ہیں۔ شوق تھا، پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے جلدی میں جدا کس چیز نے کر دیا، تو جلدی کیوں آ گیا وہاں سے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اللہ پاک وہ میرے پیچھے ہیں، میں ذرا جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، میرا شوق دیکھ تو۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، وہ ٹیسٹ آیا تھا جو آنا تیری موجودگی میں چاہیے تھا، لیکن چونکہ تو نکل آیا چھوڑ کے وہ پہلے، تو وہ ٹیسٹ کا جب وقت آیا تو سامری لے گئی اغوا کر کے، وہ بچڑے کو خدا بنا لیا انہوں نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کتابیں اٹھائیں، وہ تورات اٹھائی انہوں نے، تختیاں اٹھائیں انہوں نے، اور وہ آ گئے، اللہ سے سنا ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ تو جب وہ پلٹ کر واپس آئے، یہ حضور مثال دے رہے ہیں، جب وہ واپس آئے اور انہوں نے ان کو اس بیل کے سامنے، بچڑے کے سامنے انہوں نے ان کو سجدہ ریز پایا، تو پھر جو ان کا غضب بھڑکا، یعنی روحانی طور پر نہیں بھڑکا، اللہ سے سنا ہے، اللہ سے سنا ہے، کانوں سے سنا ہوا آنکھوں سے دیکھے جیسا نہیں ہوتا، حضور فرما رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ جب ان کو سجدے میں دیکھا، القى الالواح، وہ تختیاں اٹھا کے پھینک دیں۔ بھائی میں کس کے لیے یہ لے کے آیا ہوں اتنا وزن اٹھا کے، جن کے لیے لایا ہوں وہ تو ادھر خدا بنائے بیٹھے ہیں بچڑے کو، غضب بھڑکا۔ تو زکریا علیہ السلام نے آنکھوں سے جب دیکھا، انہیں کہا گیا کہ یہ جب رب دیتا ہے تو موسم نہیں دیکھتا، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، موسموں کے حساب سے بالا تر ہو کر دیتا ہے وہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو آپ کے دعا جب آپ کرتے ہیں اولاد کے لیے، اور پھر اپنی دعا کو آپ اس لیے لنگڑا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا اور بیوی کا بانجھ پن یہ آپ کے اندر ایئر لاک بن کے رہ گیا ہے،
اس کو چھوڑیں، اس کو رب کے حوالے کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ جو ہنالک نا، ہونا کا نہیں، ہنالک، ایٹ دس اسٹیج، ان دس اسٹیٹ آف مائنڈ، ایٹ دس پوائنٹ، یہ بات ان کو کلک کر گئی اور پھر وہ دعا نکلی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مالک مجھے بھی بے موسم کا دے دے پھل بس۔ اور جب رب نے بشارت دی، ادھر سے وہ فریکوینسی پوری ہوئی، ادھر سے معاملہ ہو گیا، فرشتے بشارتیں سنانے آ گئے، تو قال انا پھر وہی آ گئی بات۔ اب سوال یہ ہوا کہ اللہ پاک تو مجھے جوان کر دے گا، مجھے اور میری بیوی کو جوان کر دے گا اور پھر اولاد دے گا۔ قال کذالک، اسی طرح، اسی بڑھاپے میں، اسی بانجھ پن کے ساتھ، فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کا مینٹیننس کر دیا، وہ جو کہ بلاک وغیرہ تھا کوئی رحم میں، وہ اللہ نے ہٹا دی۔ یہی بات اگلے رکوع میں جا کے مریم علیہ السلام نے کہا کہ نہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، نہ شادی ہوئی ہے، نہ میں بدکار ہوں۔ انا یکون لی ولد، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، قال کذالک، اسی طرح ہوگا، نہ شادی ہوگی نہ مرد چھوئے گا۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، جس طرح زکریا علیہ السلام کو کہا تھا نا نہیں جوان نہیں ہونا، بڑھاپے میں ہی دے گا وہ، یہاں بھی کہا کہ شادی نہیں ہونی، کذالک قال ربک هو علی ہین، وہ میرے لیے بڑا آسان ہے پیدا کر دینا بغیر شادی کے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو فعال لما یرید۔ تو وہ مریم علیہ السلام کے یہاں سے وہ بوسٹ ملا انہیں، چونکہ آنکھوں سے دیکھا انہوں نے، وہ بوسٹ ملا، دعا میں وہ فریکوینسی آئی اور پورا وہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو نبی کے یہاں جا کر یہ کیفیت پیدا ہو جانا، بندے کا رونا حضور کے مزار، حضور کے مواجہہ کی طرف، جدھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے اس طرف اپنا چہرہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں شرک والی کوئی بات نہیں۔ آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اسأل، سوال کر، مانگ۔ یہ وہ بندہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے وقت پانی گرم کر کے دیتا تھا، حضور کی چپلیں اپنے سینے سے لگا کے رکھتا تھا کہ حضور باہر نکلیں تو وہ ٹھنڈی نہ لگے حضور کو۔ ایک دفعہ سخت سردی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لڑکے سے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ تو کیا کرتا ہے ساری رات یہاں بیٹھا رہتا؟ گھر چلا جاؤ۔ کہاں جاؤں؟ کہا شادی کا۔ شادی کو اللہ کے رسول، میں شادی کروں تو اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہوں، میں شادی نہیں کرتا، مجھے یہ والی جو ہے یہ عبادت مجھے شادی کی نسبت زیادہ عزیز۔ بہرحال آپ نے اصرار کیا اور ان سے کہا کہ تم نکاح کرو، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو میری سنت سمجھ کے کرے گا تو یہ اجر مل جائے گا۔ تو ایک دن ان کو اس حال میں دیکھا تو حضور نے ان سے کہا کہ پوچھو، یعنی اصل سوال کر، مانگ مجھ سے۔ غالباً یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے اس بندے نے پھر یہ کہا اسأل اللہ نہیں ہے، فرمایا اسألک، نبی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، آپ مجھے جنت میں بھی یہی جوتیاں اٹھوائے رکھیں، بس میں وہاں بھی یہی کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور؟ فرماتے ہیں ہوا ذاک یا رسول اللہ، اٹس دیٹ۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، سب کچھ جو ہے وہ میں نے آپ کو مانگ کے
اس کے بعد پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہا. ہوا ذاکا، کوئی اور دعا نہیں ہے میری، بس ایک ہی میرا سوال ہے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اچھا ٹھیک، میں بھی بات کروں گا اور تم کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی کوالیفائی کرو، نکل آئے گی گنجائش، امید دلائی. تو جناب یہ زیادہ جو خشکی ہے نا توحید کی، یہ بھی اچھی نہیں ہوتی. انہوں نے آ کے جو آل عبد الوہاب ہے، انہوں نے تو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نشان چن چن کے مٹایا. اس طرح تو دشمن بھی نہیں مٹاتے جس طرح انہوں نے مٹایا. آج آپ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ڈھونڈے نہیں ملیں گے، آپ ان کے باپ دادا کے ڈھونڈے آپ کو مل جائیں. وہ سنبھال کے رکھیں اپنا ہیریٹیج، اپنا تراث، بستیاں بنا کے محفوظ کیا انہوں نے اتنا خرچہ کر کے، تاکہ پتہ چلے کہ آل فلاں کے یہ آثار ہیں، یہ ان کے وہ یہاں وہ رہتے تھے، یہ ان کا محل تھا، یہ ان کی عدالت تھی. اس طرح سے نبی کے مٹا دی. آج ملحدین ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر محمد نام کی کوئی ہستی تھی تو اس کی فلاں کہاں جگہ، ان کی جائے پیدائش کہاں ہے، وہ کہاں رہے، وہ شادی کہاں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا گھر بھی گرا دیا گیا. پہلے وہاں مکتبہ تھا، لوگ یہ تو جا کے کہتے تھے کہ اس گھر میں لائبریری بنی ہوئی ہے، اس کو بھی صاف کر دیا. یہ توحید نہیں ہے، یہ حیضہ ہے توحید کا. تو جناب کیفیت کی بات کر رہا تھا، 2 پارٹ بن جائیں گے، لمبا ہو گیا ہے کام، لیکن بات پھر کیے بغیر جب ایک موضوع چھیڑ دیا تو اس کو ہم 2 پارٹ میں کر لیں گے. لیکن بہرحال کیفیت کو سامنے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وقوف عرفہ کے علاوہ، یعنی عرفات کے میدان کے علاوہ کہیں اور وہ معاف نہیں ہوتے. ان کے لیے اسپیشل، جس طرح بعض داغ ہوتے ہیں نا جو بلیچ سے اترتے ہیں، عام صرف صابن سے نہیں. فرمایا بعض گناہوں کا کفارہ وقوف عرفات ہے، وہ وہی معاف ہوتے ہیں. اس لیے زندگی میں جس کو استطاعت ملے وہ ایک آج جو ہے وہ اسے کر لینا چاہیے. بعض معاملات میں جو عرفات میں ہی طے ہوتے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہاں جا کے ہی کوئی آپ کو سمجھا نہیں سکتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے چکھا ہے، بیت اللہ کی پہلی نظر کو بھی چکھا. میں دعا پتہ ہی نہیں مجھے میں نے دعا کیا مانگی اور کب مانگی، اور مانگی یا نہیں مانگی. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بیت اللہ اور یہ میں ہوں، اور اس کے بعد ختم. میں 2 دن گم رہا، ساتھی کر کے جو ہے وہ طواف اور سعی، اور وہ چلے گئے اپنے ڈیرے پہ، اور میں پھر وہیں رہا. اس لیے کوئی بندہ ان میں سے کوئی ملے تو پتہ چلے ڈیرا کہاں ہے. مجھے یہاں تک بھی یاد نہیں تھا کہ میں نے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا رہا کہ اس ڈنگ کے نیچے ٹائلیں لگی ہوں گی، اوپر لائٹ لگی ہوگی گرین والی، اس کو دیکھنا ہے، اور وہاں بالکل وہ بیت اللہ اس کا اپنا حجر اسود اس کے سامنے ہونا ہے، وہاں سے شروع کرنا. لیکن مجھے نہیں پتا میں نے کہاں سے شروع کیا تھا. وہ کیفیت اس کے بعد پھر نہیں ہوئی. کئی دفعہ جانا ہوا لیکن نہیں، وہ پہلی بار. یہی معاملہ کئی دفعہ بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، لیکن وہ جو پہلے دفعہ کا وہ جو مریم اور انگزیب پہ جو تھی نا کیفیت طاری، جس میں سے گالیاں بھی پھول لگ رہی تھی، وہ اسی پہ مسکرا رہی تھی، وہ اسی پہ فخر کر رہی تھی کہ وہ کہاں آ گئی ہے. وہ اس لیے اس طرف رحمت ہی رحمت تھی. باطنہ فیہ رحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس کے سامنے جو تھے وہ عذاب ہی تھا، رحمت ادھر تھی. وہ کیفیت جو ہے وہ وہی جانتا ہے جو پہلی دفعہ جاتا ہے. اللہ پاک ہر ایک کو اپنا گھر بھی دکھائے اور نبی کا در بھی دکھائے اور اس کیفیت سے گزارے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.